الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت اس کی روشنی میں کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جدید دور ہے، سائنسی دنیا، مادہ پرست دنیا ترقی پر ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن امن و امان کے حوالے سے آج بھی اسی جگہ پر ہے جہاں اسلام کی آمد سے قبل دور جاہلیت میں انسانیت سسک رہی تھی. جیسے اس دور میں لوگ امن و سلامتی کے محتاج تھے، آج بھی بہت سے دیار میں لوگ بدامنی کے شکار ہیں. اس کے لیے دنیا والوں نے بہت سی کونسلیں تیار کی، بہت سارے ادارے قائم کیے، اقوام متحدہ کے نام سے ادارہ بنایا، لیکن پھر بھی دنیا اسی نقطے پر ہے. نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ جائیدادیں محفوظ ہے. چلتی ہوئی راہ سے کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کا ریپ ہو جاتا ہے. ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر محفوظ نہیں، حتیٰ کہ نابالغ بچیاں محفوظ نہیں. اور المناک بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ضمانت بھی مل جاتی ہے اور پھر انہیں مالا بھی پہنایا جاتا ہے. لیکن ایک دور تھا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسانی جان بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھے، جائیدادیں بھی محفوظ تھی، مرد بھی محفوظ تھے، عورتیں بھی محفوظ تھی. آخر وہ کون سے قوانین تھے جن کی بنیاد پہ امن و امان قائم کیا گیا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کا ماحول پیدا کیا تھا. اگر غور کیا جائے قرآن کریم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر، تو بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر امن قائم کیا گیا، لیکن ان میں 4 انتہائی اہم چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر امن قائم کیا گیا. نمبر 1، جان کا احترام. نمبر 2، مال کا احترام.
نمبر 3 عزت و آبرو کا احترام، نمبر 4 مذہبی آزادی۔ یہ 4 چیزیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اتنی نمایاں تھی کہ ہر شخص امن کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ پہلی چیز جان کا احترام، چاہے وہ مسلمان کی جان ہو چاہے غیر مسلم کی جان ہو، ہر ایک کا احترام تھا، ہر ایک کا تحفظ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کوئی ایک جان بچائی، اس کا مطلب یہ کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی جان بچائی، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ غیر مسلم کی جان بچائی، قرآن نے مطلق کہا ہے جس نے کسی جان کو بچایا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بلکہ نسائی کی روایت میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے لوگ محفوظ ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ وہ اصول تھا جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جانوں کی حفاظت فرمائی۔ اور دوسری چیز ہے مال کا تحفظ، چاہے وہ مسلمان کا مال ہو، غیر مسلم کا مال ہو، مرد کا مال ہو، عورت کا مال ہو، بچے کا مال ہو، بڑے کا مال ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ جس طریقے سے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے دوسرے کا مال استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مال کے اوپر دست درازی اور ڈاکہ زنی کے جتنے راستے ہو سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے راستے بند فرما دیے۔ آپ نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ آپ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ناپ تول میں کمی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ آپ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو جائز قرار دیا، سود کو حرام کر دیا۔ اگر کوئی کسی کے مال کو غصب کرتا ہے، کسی کی زمین کو غصب کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ زمین اس کے گردن میں تو بنا کر ڈال دی جائے گی۔ الغرض چوری ہو، لوٹ ہو، کسوٹ ہو، غبن ہو، دھوکہ دہی ہو، جتنے ناجائز راستے تھے جن کی بنیاد پر زمین میں فساد پیدا ہو سکتا تھا، وہ سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر کے انسانی مال کا تحفظ کیا۔ اور تیسری چیز ہے کہ کسی کے عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہر انسان کی عزت و آبرو قابل احترام ہے، کسی کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر شخص قابل احترام ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ جس کی بنیاد پر کسی کی عزت کو پامال کیا جا سکتا تھا، وہ سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیے۔
لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ مذاق اڑانے سے دوسرے کی حد کی عزت ہوتی ہے. دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارو کیونکہ سامنے والے کی عزت پامال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس کی عزت تمہارے دل کے اندر خراب ہوگی. دوسروں کی چغلخوری مت کرو، جس کے سامنے کر رہے اس کی عزت پامال ہوگی. جتنے راستے تھے کسی کی عزت کو برباد کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے راستے بند کروا دیے. اچھا ایسا نہیں ہے یہ اونچی ذات کا ہے لہذا یہ قابل احترام ہے، یہ نیچی ذات کا ہے اس لیے یہ دنی ہے، خسیس ہے، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سارے انسان برابر ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ماں باپ آدم و حوا سے، لہذا ذات کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اللہ رب العزت کی نظر میں اگر فضیلت حاصل ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے نزدیک فضیلت حاصل ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے گئے تو آپ نے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا ہے اس خطبہ کے اندر آپ نے فرمایا ہے لا فضل للعربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود. آپ نے فرمایا عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں، الا بالتقوی، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اس لیے چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، محل میں رہنے والا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کی عزت قابل احترام ہے. کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اور چوتھا اہم اصول یہ ہے کہ ہر ایک کو مذہبی اور فکری آزادی ہے. کسی کو زبردستی کسی دھرم میں داخل نہیں کیا جا سکتا. ایک غیر مسلم کو مذہب اسلام میں جبر و اقرار کی بنیاد پر زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے صاف دو لفظ میں اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، زبردستی کسی کو مذہب اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. قرآن نے، احادیث مبارکہ نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ راستے کامیابی کے ہیں، یہ راستے ناکامی کے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، آخرت میں نتیجہ سب کے سامنے ہوگا. لیکن زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، جتنے غیر مسلمین تھے ہر ایک کو اپنے عبادت خانے میں آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت تھی. کسی کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھا. پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ تلوار کے خوف سے کسی کو کہا گیا کہ تم اللہ اکبر کہو. لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو زبردستی لاٹھی ڈنڈے کی بنیاد پر یا اور دیگر چیزوں سے ڈرا کر اپنے دھرم کا نعرہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں. مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے. یہ چار اہم اصول تھے جن کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم فرمایا تھا.
اور ایک پانچواں اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قوانین بنائے ہر ایک کو برابر اور مساوی طریقے سے نافذ فرمایا. ایسا نہیں کہ امیر ہے تو اس کے ساتھ رخصت کا برتاؤ کیا جائے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے اوپر قانون کو نافذ کیا جائے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر کوئی واقعہ نہیں ملتا. قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی اور مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا. اب چونکہ وہ عورت بڑے خاندان کی تھی، پیسے والے تھی، لہذا لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سفارش کرے کہ اس عورت کے اوپر حد جاری نہ کی جائے. کیونکہ چور کا حکم ہے سارے کا تو فرق کر دیا ہوگا، چور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو، شریعت کا یہ حکم ہے. لہذا کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب ہے، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کر لیں. چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس عورت کے لیے سفارش پیش فرمائی. فتلون وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی حضرت اسامہ بن زید نے سفارش پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور اپنے غصے میں فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر سفارش کرنے آئے ہو؟ اور پھر سنو، تم سے پہلے جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہے اسی جرم کی بنیاد پر ہلاک ہوئی ہے کہ جب ان میں کوئی اعلیٰ ذات کا اور سرمایہ دار جب کوئی جرم کرتا تو اس کے ساتھ رخصت کا معاملہ کیا جاتا، اور جب کوئی ضعیف کمزور جرم کیا جاتا تھا کرتا تھا تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی تھی. اسی بنیاد پر پچھلی قومیں ہلاک ہوئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا اسامہ تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو اس کا تعلق قبیلہ مخزوم سے ہے. سنو، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹتا. یہ ہے مساوات، یہ ہے عدل و انصاف جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان قائم کیا تھا کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب سزا برابر نافذ کی جائے گی. ایسا نہیں کہ اگر کوئی منتری ہو تو اس کو پھر تاریخ پہ تاریخ دے کر ٹلا دیا جائے، اور پھر اگر کوئی منتری کا بیٹا ہو تو اسے ضمانت دے کر باہر کر دیا جائے اور پھر اسے مالا پہنایا جائے. اگر کوئی مسلمان ہو تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے، اسے حوالات کے اندر بند کیا جائے اور پھر اسے طرح طریقے سے ٹارچر کیا جائے اور پھر اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا جائے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایسا ناانصافی والا معاملہ دیکھنے کو نہیں ملتا. ایسا انصاف، ایسا عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جس کے بنیاد پر پورا مدینہ، پورا خطہ، اطراف جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی سب میں امن و امان قائم تھا. ہر ایک امن کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ سے ایک عورت اکیلی نکلتی تھی اور بسرا جاتی تھی، حفظ و امان کے ساتھ پہنچ جاتی تھی. اس کی عزت پہ کوئی حملہ کرنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی دوپٹہ چھیننے والا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر ہو یا غریب انصاف سب کے ساتھ کیا. آج بھی دنیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے اور حقیقی معنی میں قوانین کو نافذ کرے تو آج بھی دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے امن و امان قائم کرنے. وقت ہو گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.